بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری زندگی جدی پشتی اور 3 نسلیں پیپلز پارٹی کی خدمت کرنے والے ایک کارکن اور رہنما رحمان ملک کی وفات کی خبر سناتے ہوئے بتایا جا رہا تھا کہ 70 سالہ زندگی کا نچوڑ انہوں نے یہ نکالا، اور آخری سانسیں جب آ رہی تھیں تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلا زندگی گزر گئی، اور خاص کر جوانی کیسے گزری۔ اور ساتھ ہی یہ کہ کہنے لگے کہ کاش میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاری ہوتی۔ اور لوگوں کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں تم اپنی زندگیاں برباد نہ کرنا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پیروی کرنا۔ تو یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ دیکھیے کس قدر عبرت ناک موت ہے۔ یہ تو خیر چھوٹا سا ایک آدمی تھا، اس سے بڑی عبرت کا سامان اللہ تعالیٰ نے ان سیاسی لوگوں کے لیے، ان بادشاہوں کے لیے، ان وزیر اعظم کے لیے، آرمی چیفز کے لیے، جرنیلوں کے لیے چھوڑی ہے، وہ ہے فرعون کی موت۔ پوری زندگی ایمان عقیدے کی مخالفت کرتا رہا، اللہ کی وحدانیت کا دشمن بنا رہا، ایمانداروں کا دشمن بنا رہا، اور مرتے ہوئے کہنے لگا کہ آج میں ایمان لایا ہوں بنی اسرائیل کے الہ کے اوپر، موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر، اور آج میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اس وقت اس کا ایمان، اس کی مسلمانی اس کے منہ کے اوپر دے ماری گئی کہ اب تو پچھتاتا ہے، پوری زندگی ایمان کا دشمن بنا رہا، تو اب تو تمہارے بدن کو ہم بچائیں گے تاکہ قیامت تک کے لیے، یعنی گویا لیڈروں کے لیے، بادشاہوں کے لیے، ظالموں کے لیے تو عبرت بن جائے کہ اللہ کے دین سے مخالفت کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، اور یہ بھی وہ جان جائیں کہ آخری لمحوں کا جو ایمان ہوتا ہے یہ نہیں قبول کیا جاتا ہے۔ اس وقت تو بھگتنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت تو فرشتے آ رہے ہوتے ہیں، اور روح نکالنے سے پہلے یہاں دنیا کے اندر کہتے ہیں چلو اب اس جہنم کی طرف جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، جب ہوش و حواس میں ہو اس وقت تو تم اللہ کے دین کے اتنے تھے کہ تمہیں قل ہو اللہ احد، جو چھوٹی سی صورت ہے وہ بھی تمہیں پڑھنی نہیں آتی تھی۔ بہرحال یہ میرا معاملہ نہیں ہے، عام طور پر خادم رضوی صاحب اس کا حوالہ دیتے تھے، خادم حسین رضوی، کہ جن کو قل ہو اللہ بھی نہ پڑھنی آئے وہ دین کے لیڈر بن گئے، وہ قوم کے لیڈر بن گئے۔ تو معاملہ یہ نہیں ہے کہ قل ہو اللہ احد جن کو پڑھنی آ جائے، جن کو پڑھنی آئی تھی انہوں نے کیا کیا ہے، فضل الرحمان نے کیا کیا ہے، طاہر القادری نے کیا کیا ہے، طارق جمیل نے کیا کیا ہے، خود خادم حسین رضوی نے کیا کیا ہے۔ شرک کے دائی بنے رہے پوری زندگی، اور اس زندگی کو انہوں نے نہیں اپنایا ہے جو اصل میں صحیح معنوں میں اسوہ حسنہ تھا ہمارے لیے، نمونہ تھا ہمارے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی۔ تو غیر انبیاء میں جنہوں نے اس زندگی کو اپنایا وہ کیسے کیسے لیڈر بن کر ابھرے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو عبیدہ بن جراح، اور کتنے لوگ ہیں، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شمار صحابہ ہیں۔ انہوں نے جب اس زندگی کو اپنایا تو کیسی کیسی سیرتیں سامنے آئی ہیں، اور جنہوں نے نہیں اپنایا چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے کتنے ہی بڑے سمجھے جانے والے ہوں، رستم اور سراب اور ابو جہل اور بڑے بڑے سمجھے جانے والے دنیاوی لحاظ سے، کس طرح ذلت اور خواری کے گڑھوں کے اندر وہ گرے ہیں۔ تو ان دوسروں کے لیے یہی نمونہ ہے، یہی ایک پیغام ہے، خاص کر عمران خان صاحب کے لیے کہ، اور یہ جو ابھی زندہ ہیں دوسرے، نواز شریف ہوں یا شہباز شریف ہوں یا دوسرے جو بھی ہوں، جتنے بھی ہوں، ہمارے آرمی کے جرنیل ہوں، ان کے لیے اس کے اندر بڑا سبق ہے کہ دیکھو مرنے سے پہلے توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک و خالق سے۔ ابھی جو موجودہ تمہیں شیطان ورگلا رہا ہے، تم سمجھتے ہو ہم دین کے اوپر ہیں اور تم مدینہ ریاست بنا دو گے،
اور تم مسلمانوں کے ملک کے اسلامی سربراہ ہو یا تم بنائے گئے ہو اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے کام کر رہے ہو، تم کتنے بھی انسانیت کے مخلص کیوں نہ ہو اور ان مسلمانوں کے خیر خواہ کوئی نہ ہو، جب تم اللہ کے خیر خواہ نہیں ہو، اللہ کے دین کے خیر خواہ نہیں ہو، ایمان اور عقیدے کے خیر خواہ نہیں ہو، بلکہ تم تو ایمان اور عقیدے کے دشمن ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، بتوں کے سامنے جھکنے والے، مزاروں کے سامنے جھکنے والے اور مندروں کے تم رکھوالے ہو، مندر بنا کے دینے والے اللہ کے دشمنوں کو کہ یہاں آ کے تم اللہ کو گالیاں دو، تم اپنے ملکی وسائل اس میں صرف کرتے ہو، قوم کا بیت المال کا جو ایک وہ مال ہے اس کو شرک کے لیے، اللہ کو گالی دینے کے لیے تم اس کا استعمال کرتے ہو۔ تم سمجھتے ہو اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اور اللہ تم سے خوش ہے کیونکہ تم کلمہ پڑھتے ہو۔ اچھا، تو کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کا تقاضا بھی تھا، نبی علیہ السلام نے کس طرح توحید کی دعوت اٹھائی تھی اور کہا کہ یہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا کافی نہیں ہے، لات منات اور حبل کی خدائیوں کا انکار بھی کرنا پڑے گا، ابراہیم علیہ السلام کی غوثیت اور لات اور حبل ان کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کا انکار کرنا پڑے گا، کفر کرنا پڑے گا، توبہ کرنی پڑے گی۔ اور فرمایا کسی اہل کتاب کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنت میں نہیں لے جا سکتا یہ کلمہ جب تک وہ یہ نہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کا کلمہ اور اللہ کے رسول ہیں، یعنی بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں۔ جب تک یہ نہیں کہے گا کوئی اہل کتاب جنت نہیں جا سکے گا۔ یہی معاملہ ہے آج ان مسلمانوں کے عقیدے کے اندر شرک آ گیا، ان کی اکثریت مشرک بن گئی ہے، اور چاہے ان کے سیاسی لیڈر ہوں جتنے بھی ہیں، یہ اوپر سے لے کر پاکستان بنانے سے لے کر آج تک کوئی ان کا ایک مومن لیڈر نہیں آیا ہے، جتنے بھی ہیں، چاہے یہ علامہ اقبال ہوں، محمد علی جناح ہوں اور جتنے بھی ہوں، چاہے خلافت تحریک کے چلانے والے ہوں، محمد علی جوہر ہوں، شوکت علی ہوں، عطا اللہ شاہ بخاری ہوں اور نیچے سب تک کوئی ایمان خالص کو اٹھانے والا نہیں تھا، سارے اپنے یہ صوفیوں کے دل دادا، ان مزاروں کے شیدائی انہی کے اوپر چادریں چڑھاتے اور سر میلے کرتے اور کراتے، کسی کی زبان نہیں کھلی ہے ان بے ایمانوں کی کسی شرک کے خلاف۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، پاکستان کا تو مطلب ہی یہی بتایا گیا تھا، لا الہ الا اللہ، یعنی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ نعرہ تو لگایا گیا تھا لیکن سیاسی لحاظ سے ان کو خود لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں آتا تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ایک اسلامی یعنی ملک بنا کر اس کے اندر زندگی بسر کرنے کا موقع دیا تھا اور ان کو کرنا چاہیے تھا۔ اگر یہ ایمان عقیدے کو سمجھتے ہوتے تو یہاں تو بت پرستی نہیں ہونی چاہیے تھی، مزار پرستی نہیں ہونی چاہیے تھی، یا علی مدد کے نعرے نہ لگیں، یا رسول مدد کے نعرے نہ لگیں، عرس اور میلے یہاں نہیں ہونے چاہیے تھے، تعویذ گھنٹے کا کاروبار یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، واسطے وسیلے یہاں نہیں ہونے چاہیے تھی، مزاروں پر اور پیروں کو اور مولویوں کو اور انبیاء کو سجدے یہاں ثابت نہیں ہونے چاہیے تھے، اور خاص کر جمہوریت کا مشرکانہ نظام یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، یہاں تو خالص اسلامی نظام ہونا چاہیے تھا۔ یہ جماعت اسلامی نام رکھنے سے اسلام نہیں آتا ہے، یا تنظیم اسلامی نام رکھنے سے اسلام کی تنظیم نہیں ہو جاتی ہے، ڈاکٹر اسرار کی طرح اور مودودی صاحب کی طرح صوفیوں کی گیت گاتے رہے، انہی کا دفاع کرتے رہے۔ تو لہٰذا میرے پیارے بھائیوں، یہ ایک موقع ہے، اللہ تعالیٰ پھر آپ کو بار بار موقع دیتا ہے یہ بات سننے کے لیے کہ اگر صحیح معنوں میں اپنی جان کے خیر خواہ ہو اور اپنی بیوی بچوں کی خیر خواہی چاہتے ہو اور پھر اپنے عزیز و اقارب اور اپنی قوم اور خاص کر پاکستان کے اور پھر پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر خواہ ہو، تو یہ دین کی بات سمجھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سمجھو۔ اور انڈیا کے مسلمانوں اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں، تمہارے لیے بھی یہی معاملہ، اب تمہارے اوپر اللہ کے عذاب کی لاٹھی بالکل کھڑی ہے اور برسنے کے لیے تیار ہے، اس سے پہلے بھی برستی رہی ہے، پھر برسے گی بڑی شدت کے ساتھ۔ تو لہٰذا ایمان عقیدے کی طرف آؤ، یہ سارے مشرکانہ نعرے، نعرہ حیدری، یا علی مدد، یا رسول مدد، اور یہ دیوبند کا مدرسہ اور بریلوی کا مدرسہ، یہ کفر شرک کے اڈے تھے تمہارے بزرگوں کے، یہاں سے مسلک پرست مولوی نکلے ہیں اور انہوں نے دین اسلام کی برائے مسلک پرستی پھیلائی ہے اور شرک کو جواز بخشا۔ قائد علماء دیوبند اٹھا کر دیکھو، شرک سے بھرے ہوئے ان کے عقیدے، اعلیٰ حضرت کے ملفوظات اٹھاؤ، شرک اور کفر سے بھرے ہوئے، اسی کے گیت گاتا رہا یہ خادم حسین رضوی، کہ کہتا ہے اللہ کے دین کو، خیر اللہ کا دین تو پھر بھی نہیں کہتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پر لائیں گے۔ بتاؤ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تو تم شریعت کو تو مانتے ہی نہیں ہو، تم تو بزرگوں کے اور مزاروں کے اور عرس اور میلوں کے
بجاری ہو، اور تم اگر تخت پر لانا چاہتے تھے تو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان کا جو دین تھا وہ تخت پر لانا چاہتے تھے، جو اسلام کی ضد ہے۔ یہ معاملہ اللہ کے بندوں، یہ ایک خبر تھی جس کے اوپر میں تبصرہ کر رہا ہوں۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ یقین کیجیے، اور بہت ہی ترس آتا ہے تمہارے اوپر یقین کیجیے۔ چند دنوں کی تمہاری یہ وزارت ہے، تمہاری یہ صدارت ہے، تمہاری یہ جرنیلی ہے، اگر یہ ایمان کی طرف نہ مانا، ایمان کی بات نہ مانی، تو پھر اس کے بعد تمہیں ہمیشہ کی آگ سے چھٹکارا کوئی دلانے والا نہیں ہوگا، اور اس عظیم جنتوں سے، بڑی بڑی جنتوں سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیے جاؤ گے۔ اور وہ مالک جو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، وہ اپنی رحمت کو تمہارے اوپر حرام قرار دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔